علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں عن الأہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے ہیا، یہ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے اوقات کا وقت بتانے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے اوقات کا، حج کے اوقات لوگوں کے لیے بتلانے کا یہ ذریعہ ہے چاند۔ ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورها، ان کی پشتوں کے پیچھے سے، اپنے گھروں کو بیک سائڈ سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کر لیا، جو ڈر گیا۔ واتوا البیوت، آؤ تم اپنے گھروں کو، من ابوابها، گھروں کے دروازوں سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ چاند کا جو سلسلہ ہے قمری مہینوں کا، ان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص چونکہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یا اس کے علاوہ بالخصوص حج کے جو مہینے ہیں، ان کے لیے اندازہ لگایا جاتا ہے اسی چاند اور قمری مہینوں سے، تو اسی اعتبار سے اشارہ کر دیا کہ یہ ایک حج کے اوقات بتانے کا ایک ذریعہ ہے کہ چاند سے۔ اب دیکھو ذوالقعدہ ہے یا ذوالحجہ ہے، ان دو مہینوں میں حج اکبر کیا جاتا ہے۔ عمرہ تو عام مہینوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن حج جو ہے اس کے اوقات ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان دو مہینوں میں یہ حج جو ہے نا، حج اکبر کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ عبادات میں سے سب سے بڑا ایک رکن ہے حج اکبر، تو اسی بڑی عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ لوگوں کے لیے اوقات کا ذریعہ ہے، یعنی حج کے اوقات بتانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ چاند سے پتہ چلتا ہے۔ ولیس البر، دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، اس کے بعد چونکہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ البقرہ نازل ہونے والی ہے، اس اعتبار سے یہاں انصاری مدینے والے، وہ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے، احرام باندھ لیتے، اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان کو اپنے گھروں میں جانے کی ضرورت پڑتی، وہ اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھروں کے اصل دروازہ جو ہوتا وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو گھر تھے ان کی بیک سائڈ سے گھروں میں داخل ہوتے، دیواریں پھلانگ کر یا اپنے مکانوں کو پھلانگ کر اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ ان کا نظریہ، یا اس وقت چونکہ جاہلیت کا دور تھا، مسائل کا اتنا پتہ نہیں تھا، عقائد کی تصحیح نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ احرام کی حالت میں جب گئے تو ہم گناہ گار ہیں۔ اب گناہ گار وہی گناہ، یعنی جن گناہوں سمیت ہم اپنے دروازوں سے داخل ہوتے تھے، اب ہم چونکہ احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد یا آگے مناسک چل رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم پاک صاف ہونے کے بعد پھر اسی دروازے سے داخل ہوں، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ ان کے نظریے کا رد کیا جا رہا ہے، ان کے اس نظریے کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اگر تمہیں احرام کی حالت میں گھروں میں جانا پڑے تو تم اپنے گھروں کی بیک سائڈ سے آؤ، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورها، ان کے پشتوں کی طرف سے، یعنی بیک سائڈ سے۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من اتقی، جو ڈر گیا۔ اصل تو نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ عمرہ ہے یا حج کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی ہے، ہر نیکی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ روزے ہم رکھتے ہیں، لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
تو اصل نیکی کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لے۔ وات البیوت، لہٰذا تم آؤ اپنے گھروں کو، من ابوابہا، ان کے اصل دروازوں سے تم داخل ہو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ چونکہ مکہ میں رہتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد اس وقت یعنی چونکہ افرادی قوت بڑی کم تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانسار صحابہ بہت کم تھے، مدینہ میں جب گئے تو وہاں اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی کہ لشکروں کے حساب سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ اکٹھے ہو، یہ سلسلہ سارا یعنی مدینہ میں جانے کے بعد اسلام جو ہے وہ پھیلا تھا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو جب اجتماعیت بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جہاد کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑائی کرتے ہیں تم سے، جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان سے اب قتال کرنے سے تم نے گریز نہیں کرنا، بس ان کے ساتھ جہاد کرو۔ عام جہاد کا حکم آ گیا تھا کہ یقاتلونکم ولا تعتدوا، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھو جو جن سے قتال کیا اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، اب وہ جہاد تو نہیں کہا اپنا مجاہدین کے سامنے آنے والی تو نہیں ہوتی عورتیں، ایسی عورتیں جو گھروں میں موجود ہیں، ایسے بوڑھے لوگ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ایسے بچے ابھی معصوم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف نہیں اپنا لڑائی کر رہے، فرمایا ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ زیادتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تو نماز فجر تک انتظار کیا جاتا، کسی علاقے میں جاتے وہاں پڑاؤ ڈالتے، صحابہ کرام سمیت انتظار کرتے کہ فجر کے اذان کا وقت ہوگا، جہاں سے اذان کا آواز آئے گی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر اذان کی آواز نہ آئے گی تو یہ بستی والے جو ہے نا وہ غیر مسلم ہوں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ ان کے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، بوڑھے لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، ہاں اگر عورتیں بھی ان کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں آ جائیں پھر حکم ہے کہ ان کو بھی ان سے بھی جہاد کرو، ان سے بھی قتال کرو۔ لیکن اگر گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں آنے والے، فرمایا ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا، یہ ہے زیادتی۔ اور زیادتی کا معنی یہ بھی ہے کہ اب کافروں کے ساتھ قتال تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو مارنا، حلال جانور مثال کے طور پر ان کو تکلیفیں پہنچانا یا ان کی فصلوں کو کاٹنا، اس طرح کے کام کرنا، یعنی ان سے قتال کے علاوہ کوئی بھی اور کام، یہ زیادتی میں آئے گا۔ فرمایا تم نے زیادتی نہیں کرنی، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی مل جائے اس کو قتل کر دو، مار ڈالو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جب تمہیں ممکن ہو ان سے جہاد کرنا، تمہاری قوت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہو، تمہاری اجتماعیت ہو، تمہارا پورا لشکر تیار ہو، اور تمہارا جہاد کرنا جب ممکن ہو جائے ان سے اور تمہیں اعتماد ہو جہاد پر، پھر فرمایا جہاں کہیں بھی تم پاؤ کا مطلب کیا ہے، وہ تیار ہو جائیں تم سے قتال کے لیے تو تم سے جہاد کرو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یعنی جب تم سے ممکن ہو سکے ان سے جہاد کرو، جب وہ تم سے قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، یعنی جب تمہارے لیے ممکن ہو جائے ان سے جہاد کرنا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَخْرَجُوكُمْ، تمہیں نکالا، انہوں نے نکالا تھا تم کو، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کہاں سے؟ مکہ سے۔ مکہ سے جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، فرمایا تم بھی ان کو نکالو۔ یہی وجہ ہے
جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد معاہدہ طے ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، معاہدہ پورا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب معاہدہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، آج بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے اسلام میں داخل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ وہ ہمارے مکہ بستی سے باہر چلا جائے، مکہ سے نکل جائے، اس کا مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ معاہدے کے بعد آپ نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، فرمایا جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا اور مدینہ کی طرف تم ہجرت کر کے گئے، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، فرمایا جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا ایسے ہی تم ان کے ساتھ کرو کہ جو آج بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ان کو مکہ سے باہر نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی طرح ایسے ہی ہے، آج بھی الحمدللہ وہاں مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا کہ نکالو ان کو جیسے تمہیں انہوں نے نکالا تھا، فرمایا کہ واخرجوہم، نکالو ان کو، من حیث، جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے نکالا تھا تمہیں، والفتنۃ اشد من القتل، اور جو فتنہ ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتال سے بھی زیادہ سخت ہے فتنہ۔ اب فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، یہاں فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے، کیونکہ پیچھے مشرکین مکہ کو نکالنے کا یہ موضوع چل رہا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مشرک مکہ میں رہنے والے، اب ان کا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ ایک فتنہ ہے، فرمایا فتنے کو ختم کرو۔ شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے شرک کی وجہ سے، اور کفر بھی ایک بہت بڑی آزمائش، ایک فتنہ ہے کفر۔ جب تک انسان کفر سے نہیں نکلتا، اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تب تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، یعنی انسانوں سے بطور ہمدردی جو نیکی کرتے ہیں، اب کیا ان کو اجر نہیں ملتا؟ اللہ تو کہتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کوئی معذور ہے اس کا علاج کرتا ہے، یہ تو نیکی ہے نا۔ اب ان کی یہ نیکیاں وہ کدھر جائیں گی اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ اب تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ وہ اجر کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مالا مال کر دیتے، جتنے وہ ہمدردی لوگوں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اجر دے دیتے ہیں، یعنی دنیا، چونکہ ان کے لیے یہ جنت ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اب دنیا میں جیسے وہ چاہیں، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی ہمدردیاں کرتے ہیں، تو ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ آخرت میں فرمایا لا خلاق لهم، ان کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے، آخرت میں ہر طرح سے وہ محروم رہیں گے، دنیا میں اللہ ان کو اجر دے دے۔ تو خیر، بل فتنہ تو اشد کا مطلب ہے کہ کفر اور شرک، فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑائی کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس بالخصوص۔ اب مسجد حرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ مراد ہے نا، مکہ میں بیت اللہ مراد ہے، مسجد حرام سے مراد۔ فرمایا یہ حرم مکہ میں تم نے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں یہاں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کافر لوگ حرم مکہ میں لڑائی کرنے کی کوشش کریں، فرمایا پھر تم نے گریز نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے الوسع کہ حرم مکہ کی حدود میں تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ اگر کوئی دھاوا بول دیتے ہیں، یعنی کافر لوگ خدا نہ خواستہ حرم مکہ میں ہی کوئی حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان سے مار کھاتے رہیں، پھر فرمایا حکم ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ان سے تم لڑائی کر سکتے ہو، یہی حکم ہے۔ فرمایا ولا تقاتلوہم، نہ تم لڑائی کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ کہ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ لڑائی کرے تم سے اس حرم مکہ میں۔ ہاں اگر وہ حرم مکہ میں نہیں ٹلتے، یہاں آ کر ہمراہ آور ہو جاتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں، فرمایا پھر تم نے گریز نہیں کرنا، پھر ان سے جہاد کرو، پھر حرم مکہ میں بھی تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کریں، یعنی تم سے لڑائی کریں، تو فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح جزاء الکافرین، کافروں کا
یہ بدلہ ہے، کافروں کا بدلہ یہی ہے کہ اگر وہ نہیں ٹلتے تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ہاں یہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ تم نے پہل نہیں کرنی۔ اکثر یہ ہوتا ہے، یہ جو ہمارا کشمیر کا جہاد ہے نا، اس میں تھوڑا سا علماء اختلاف بھی کرتے ہیں ہمارے مشائخ، یہ لمبی بحث ہے، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمارا جو جہاد کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب وہ شہادت کی غرض سے اور جذبے سے اپنا مال اپنی جان کشمیر میں جا کر قربان کر دیتا ہے۔ اگر ایک ان کا یعنی بھارت کا یا کوئی کافر کشمیر کی بستی میں وادی میں کوئی ایک مارا جاتا ہے، بس اوقات ایسے ہوتا ہے ایک ان کا مارنے کی وجہ سے ہمارے کشمیریوں کو زیادہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں بعد میں۔ اب وہ ایک کو مار کر واپس آ گیا، باقی بعد میں پھر جو مسلمان ہمارے وہ اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کچھ علماء جو ہمارے بلکہ اکثر مشائخ تو ہمارے اس جہاد سے تھوڑا سا اس طرح اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جانا ہے ایک امیر کے تحت ایک پورا لشکر ہو اور پھر فتح کر کے آئیں کشمیر کو، سارے مل کر یعنی بیک وقت اپنی کشمیر کی وادی کو یہ فتح کروائیں۔ اب دیکھو کچھ لوگوں کا چلے جانا، ان کے ایک دو مار کر، اب اس کے بدلے میں الٹا زیادہ نقصان ہمارے مسلمانوں کو ہوتا ہے، تو اس طرح کے جہاد سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا کہ تم نے پہل نہیں کرنی، اگر وہ تیار ہیں تم سے لڑائی کرنے کے لیے، فرمایا تم نے پھر کوئی اپنی کمزوری نہیں دکھانی، پھر ان کو اپنی طاقت دکھانی، ان کو طاقت دکھانی ہے اور ان کے سامنے کمزور ہو کر نہیں چلنا، بلکہ سینے کو ایسے نکال کر کافروں کے سامنے سینہ نکال کر اور یعنی اپنا بڑا پن دکھا کر یہ چلنا، یہ حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو یہ ایک رمل ہوتا ہے، یعنی طواف جو کیا جاتا ہے وہ ایک درمیانی چال ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی زیادہ چال چلی جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ کافروں پر روب ڈالنے کے لیے کہ دیکھو ہم تیار ہیں تمہارا کام کرنے کے لیے، جب بھی تم اس طرح کی پہل کرو گے تمہیں ہمیں کبھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ان کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے، منوانے کے لیے۔ چونکہ اس وقت جب یہ حکم آئے تھے یہ رمل وغیرہ یہ طواف کے، اس وقت جہاد کا سلسلہ تو وہ عام رہتا تھا، یعنی مسلمانوں کا صحابہ کرام غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ان کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہ حکم تھا۔ تو خیر فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان۔